بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الى یوم الدین اما بعد۔ ناظرین کرام، جن جادو نظر بد اس سلسلے کا ایک اور حلقہ آپ کے درمیان لے کر میں حاضر ہوا ہوں۔ اسلامی شریعت سے ہم اور آپ کو یہ ہدایت ملتے ہیں کہ سب سے پہلے نظر بد سے بچنے کی فکر کی جائے۔ کیسے نظر بد سے بچا جا سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں دونوں کو ہدایت دی، ایک جس کی نظر لگ رہی اور دوسرا وہ جس کو لگ سکتی ہے۔ دونوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات دی۔ حضرت ابو امامہ بن سہل بن حنیف، جن کی روایت میں نے آپ کے سامنے موطا مالک سے نقل کی تھی گزشتہ حلقے میں، اس روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں حضرت عامر ابن ربیعہ کو مخاطب کر کے، علی ما یقتل احدکم اخاہ، تم میں سے کوئی بھی آدمی اپنے بھائی کو کیوں قتل کر دینا چاہتا ہے، کیوں قتل کر دیتا ہے، یعنی اپنی نظر کیوں لگا دیتا ہے اس کو؟ اللہ برکت علیہ، کیوں تم نے بارک اللہ نہیں کہا؟ اہل علم نے اس لفظ سے یہ مسئلہ مستنبط کر کے بتلایا، یہ مسئلہ سمجھایا کہ اگر کسی آدمی کو کوئی چیز اچھی لگے، چاہے اسے پتا ہو کہ اس کی نظر دوسروں پہ بہت تیزی سے اثر کرتی ہے کہ اسے پتا نہ ہو، دونوں صورتوں میں آدمی اپنے کلمات یہ کہنا نہ بھولے کہ بارک اللہ۔ دونوں صورتوں میں آدمی بارک اللہ کہنا نہ بھولے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر بارک اللہ کہہ دے گا تو حدیث کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نظر کا جو اثر ہو سکتا ہے سامنے والے پہ وہ اثر نہ ہو اور وہ آدمی محفوظ ہو جائے۔ وہ آدمی محفوظ ہو جائے گا، نظر کا اثر اس پر نہیں ہوگا جب بارک اللہ یہ آدمی کہہ دے گا۔ یہ پہلا حل ہے کسی آدمی کو نظر لگنے سے بچنے کا، جس کا تعلق جس آدمی کی نظر اثر کرتی ہے اس سے۔ اسی لیے یہ بہتر ہے کہ قطع نظر اس سے کہ آپ کی نظر لگتی ہے کہ نہیں لگتی، کوئی بھی چیز آپ کو اچھی لگتی ہے، غیر معمولی لگتی ہے تو آپ بارک اللہ کہیں، آپ دعا دیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے اس کے اندر۔ اس طرح آپ اپنی آنکھ کے شر سے یا نقصان سے اپنے بھائی مسلمان بھائی کو، اپنے سگے بھائی کو، اپنے رشتہ دار بھائی کو یا اپنے عام مسلمان بھائی کو آپ محفوظ کر لیں گے۔ دوسری چیز نظر سے بچنے کے سلسلے میں مددگار اور معاون ثابت ہو سکتی ہے، اس کا تعلق ان افراد سے ہے جن کو نظر لگ سکتی ہے، یعنی ہم اور آپ سب سے متعلق۔ ہم اور آپ سب کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ ہم اپنی حفاظت کی فکر کریں۔ کیسے ہم حفاظت کریں گے؟ اسلامی شریعت نے اذکار مسنونہ، مختلف مناسبتوں سے مختلف اذکار پڑھنے کی ہدایت دی ہے۔ ان اذکار کی اگر ہم پابندی کریں گے نظر بد سے ہم لوگ بچ جائیں گے۔ اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں، یہ حدیثیں ہمارے سامنے بارہا آئیں، آپ نے سنا بھی پچھلے حلقات میں، آج ہم پھر دہراتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ جس رات آدمی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لیتا ہے، کفتہ، یہ 2 آیتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، یہ 2 آیتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ یعنی آدمی کو جو ہے نظر کا اثر یا کسی اور کا اثر نہیں ہوگا، وہ ہر چیز سے کافی ہو جائیں گی، جس میں نظر بھی شامل ہے، نظر بد بھی شامل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو آدمی اس آیت الکرسی کو پڑھ لیتا ہے، آپ جانتے ہیں مشہور واقعہ، شیطان چوری کرنے کے لیے آیا اور جاتے جاتے آیت الکرسی کی فضیلت بیان کر کے گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے برقرار رکھا۔ اس میں یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی تھی اور آپ نے اسے برقرار رکھا تھا کہ جو آدمی آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، وہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ کسی حفاظت کرنے والی کی حفاظت میں آ جاتا ہے، پھر اسے کوئی اثر نہیں ہوتا، اس پر کسی نظر بد کا بھی اثر نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سنن ابی داؤد اور ترمذی کی یہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد اور معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یعنی قرآن مجید کی آخری 3 سورتیں پڑھنے کی ہدایت دی اور ان کی فضیلت یہ بیان فرمائی، تکفیک من کل شیء، کہا کہ ہر چیز کی طرف سے تمہارے لیے کافی ہو جائیں گی، جن، جادو، نظر بد سب کی طرف سے تمہارے لیے کافی ہو جائیں گی۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 سورتوں کے بارے میں بیان فرمائی۔ ایسی اور بھی دعائیں ہیں اور بھی آیتیں وغیرہ ہیں جن کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بتائی ہے۔ اذکار مسنونہ جن کو کہتے ہیں، مختلف مناسبتوں اور اوقات سے جڑی ہوئی جو دعائیں ہیں، جو اذکار ہیں،
ان کی پابندی کریں. نظر بد سے بچنے کا سب سے بہتر ذریعہ یہ، اور ہمیشہ بیمار ہونے کے بعد علاج کرانے سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ بیماری کو آنے سے روک دیا جائے. ہم بیماری کا علاج کے بارے میں بعد میں گفتگو کریں، پہلے ہم اس سے بچنے کی جو تدبیریں شریعت اسلامیہ ہم اور آپ کو بتاتی ہے ان کو اپنانے کی کوشش کریں. ناظرین کرام، یہ بیماری لگنے سے پہلے بچنے کا معاملہ ہوا. اب اگر کسی کو نظر بد لاحق ہو جاتی ہے، کسی کو نظر بد لگ جاتی ہے، تو کیا اس کا علاج ممکن ہے؟ اس سلسلے میں سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کو نقل کرتا ہوں جس کی روایت کرنے والی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین ہیں. فرماتی ہیں امرنی او امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یسترقى من العین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا، یا روایت راوی کو شک ہے کہ حضرت عائشہ نے مجھے حکم دیا کہا یا صرف حکم دیا کہا، دونوں میں سے کوئی بھی لفظ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم یہ دیا کہ ان یسترقى من العین، کہ نظر بد لگ جانے کے نتیجے میں اگر کسی پر کوئی اثر ہوتا ہے تب پھر اس کے لیے رقیہ کروایا جائے. کسی سے طلب کیا جائے کہ اس کو رقیہ کر دے، اس آدمی کو رقیہ کر دے، اس کا مطالبہ کیا جائے. یہ روایت صحیح بخاری کی ہے. اس روایت سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ نظر بد کا علاج رقیہ سے ممکن ہے، اور یہ رقیہ کروانا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الرقیۃ من العین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد کا شکار ہو جانے کے نتیجے میں اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس کا رقیہ کرنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت عطا فرمائی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اور آپ شریعت اسلامیہ کی طرف سے اس کا حل پا رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم اور آپ کو سکھا رہے ہیں کہ ہم کیسے اس بیماری سے نجات پا سکتے ہیں، اس کا رقیہ کیا جائے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عام رقیے کی بات ہی نہیں کی، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خاص بیماری کا رقیہ بھی منقول ہے، مروی. اس سلسلے میں سب سے پہلی حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جسے ہم نے پچھلے حلقات میں بھی سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جادو کی وجہ سے تکلیف کی شدت کا احساس ہو رہا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے، اور آنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ کے ساتھ رقیہ کیا تھا: بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین او حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک. میں اللہ کا نام لے کر تم پر دم کر رہا ہوں، تمہارا رقیہ کر رہا ہوں. میں اللہ کا نام لے کر تمہارا رقیہ کر رہا ہوں ہر اس چیز سے جو تمہیں تکلیف پہنچا رہی ہے، ہر نفس کے شر سے، اور ہر عین، ہر آنکھ کی شر سے، اور ہر حسد کرنے والے کے شر سے. میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر رقیہ کر رہا ہوں. اس دعا میں دوسرے شر کے ساتھ نظر بد کے شر سے بھی رقیے کا تذکرہ ملتا ہے، نظر بد سے رقیے کا بھی ثبوت اس میں ملتا ہے. اس لیے اگر کسی کو نظر بد کا شکار دیکھ کر اگر آپ دم کرنا چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے جن کلمات کے ساتھ رقیہ کیا تھا، آپ بھی ان کلمات کے ساتھ رقیہ کیجئے. گویا معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی کو نظر بد لاحق ہو جائے تو اس کے علاج کے طریقوں میں سے پہلا طریقہ جو رقیہ ہے، اس رقیے میں پہلے تو عام جو آیتیں وغیرہ ہیں وہ پڑھ کر دم کی جا سکتی ہیں. ساتھ میں یہ بھی ممکن ہے اور یہ ہونا چاہیے کہ خاص یہ جو دعا آئی ہے اس کو پڑھ کر ہم لوگ دم کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ ایک اور دعا بھی نقل کرتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی قسم کے دم کے لیے استعمال کیا کرتے تھے، یعنی نظر بد سے حفاظت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر بد سے حفاظت کے لیے پڑھا کرتے تھے، اور اگر کسی کو نظر بد لاحق ہو جائے، لگ جائے، بری نظر لگ جائے، تب پھر اس کو پڑھا جا سکتا ہے، اس کے ذریعے علاج ہو سکتا ہے. وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین دونوں کو اپنے پاس بلایا کرتے تھے، اور بلا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کے ساتھ دم کیا کرتے تھے کہ اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ،
کہتے ہیں میں تم دونوں کو پناہ میں دیتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ظاہر بات ہے، میں تم دونوں کو پناہ میں دیتا ہوں بکلمات اللہ التامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو مکمل کلمات ہیں، مکمل کلمات ہیں ان کے، میں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مکمل کلمات کے سہارے، ان کے وسیلے سے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ کس سے؟ من کل شیطان وہامہ، ہر شیطان اور ہر دلوں میں وسوسہ ڈالنے یا خیال ڈالنے والے یا تکلیف دینے والے شر سے، ومن کل عین لامہ، اور ہر نظر بد کے شر سے تمہیں میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں پر یہ رقیہ کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ تمہارے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی دونوں اولاد کا رقیہ اسی انداز میں کیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، ہم یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس لوٹیں گے اور نظر بد کا شکار انسان کے علاج کا دوسرا طریقہ ہم لوگ سنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، حضرات و خواتین، بریک کے بعد ہم لوگ واپس لوٹے ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم لوگ نظر بد کا تذکرہ سن رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عامر ابن ربیعہ سے کہا تھا اغتسل، اب جاؤ تم غسل کرو، جاؤ تم غسل کرو، یعنی کسی ٹب میں، کسی بڑے سے لگن وغیرہ میں اس آدمی کو کھڑا کر جس آدمی کی نظر لگی ہے غسل کروا دیا جائے۔ بالخصوص موطا امام مالک کی اس روایت میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ آدمی اپنا چہرہ دھلے گا، اپنے ہاتھ جو اطراف ہیں، جو ہاتھ کے پہنچے ان کو دھلے گا، اپنی کوہنیاں دھلے گا، اپنے گھٹنے دھلے گا اور اپنے پیر دھلے گا۔ پھر اس کے بعد جو پانی ہوتا ہے یہ پانی لا کر اگر جو بیمار ہوتا ہے اس کو اس سے غسل دے دیا جائے اور اسے پلا دیا جائے، جس پہ نظر کا اثر ہوا ہے اس کو پلا دیا جائے اور اس کو غسل دے دیا جائے، تو یہ علاج کا سب سے کامیاب طریقہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق عامر ابن ربیعہ نے غسل کیا اور سہل ابن حنیف کو پانی دیا گیا، فوراً وہ اچھے ہو گئے۔ اسی لیے علاج کا یہ دوسرا طریقہ ہے، لیکن یہ طریقہ اس وقت ممکن ہے جب نظر لگانے والے کا ہمیں پتا ہو، ہمیں معلوم ہو کہ نظر کس کی لگی ہے تب۔ اور اس میں یہ ہدایت بھی ہے کہ اگر کسی آدمی سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ آپ غسل کریں تو آپ غسل کر لیں۔ اب آدمی اسے اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائے کہ کیوں میں ہی غسل کیوں کروں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، آپ کو پتا نہ ہو، آپ کی نظر نے اثر کر دیا ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے جیسے بعض اہل علم کی رائے ہے، یا ہو سکتا ہے کہ آپ کی نظر آپ کے کسی جذبے کی وجہ سے اس پہ اثر انداز ہو گئی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ جب تکلیف آپ ہی دیے ہیں تو تکلیف دور کر دیجئے، آپ گناہ سے محفوظ رہیں گے، آپ گناہ جو باقی رہے گا اس کو تکلیف دینے کا، اس سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اس لیے اگر کسی آدمی سے غسل کرنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ غسل کر لے اور غسل کر کے اس آدمی کو اس بیماری، اس تکلیف سے نجات دے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو شکل نظر آتی ہے یہ بالکل ایک الگ مسئلہ ہے کہ ہاتھ کے کنارے باقاعدہ دھلے جائیں اور گھٹنے دھلے جائیں، پیر دھلے جائیں، یہ عجیب کیفیت ہے غسل کی، بسا اوقات انسان کا دماغ اسے قبول نہیں کرتا۔ اس لیے بہت سے اہل علم نے کہا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، ہم عمل کریں گے اور بات ختم ہو جائے گی۔ لیکن امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی طرف سے ایک توجیہ بتائی ہے، واللہ عالم، کیا یہی مراد ہے یا کوئی اور مراد ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اصل میں نظر جو لگتی ہے انسان کے اندر کی گرمی کا اثر ہوتا ہے، یعنی جذبات میں جب ابال آتا ہے کسی قسم کا، کسی چیز کو دیکھ کر غصے یا پسندیدگی یا ناپسندیدگی کی وجہ سے جو جذبات ابال آتا ہے، جو گرمی پیدا ہوتی ہے، اس کی وجہ سے نظر کا اثر ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی نظر لگا دیتا ہے اور پھر اس کے بعد غسل کر لیتا ہے تو گیا ہوتا یہ ہے کہ وہ جسم کے مختلف اجزاء اور تقریباً جسم کے سارے اہم اجزاء کو دھل لیتا ہے، تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ اس کی گرمی میں کمی آ جاتی ہے، وہ حدت گھٹ جاتی ہے، کمی آ جاتی ہے گرمی میں۔ اس کے نتیجے میں اب یہ پانی جو ہوتا ہے اسی پانی سے لے جا کر اس کو غسل کروا دیتے ہیں تو اس گرمی کا اثر جو اس پر ہوتا ہے وہ بھی اتر جاتا ہے۔ یہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی توجیہ ہے، کوئی مرفوع حدیث نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کے اقوال میں ایسی کوئی بات ہمیں نہیں ملتی۔ یہ توجیہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن بات یاد رکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح غسل کروا کے علاج کروانے کا حکم دیا ہے۔ نظر بد کا یہ علاج ہے۔ ناظرین کرام، اب تک ہم لوگوں نے
جن، جادو، نظر بد، ان تینوں میدانوں سے متعلق بہت سی باتیں سنی. ہمارا اس سلسلے کا یہ آخری درس، اس سلسلے کا یہ آخری حلقہ ہے. میں آپ کے سامنے اس حلقے کے اختتام پہ صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیں کچھ بنیادی حقیقتیں ہیں جو اس پوری گفتگو کے دوران آپ کے سامنے بارہا واضح کی گئیں. سب سے پہلی حقیقت یہ کہ اسلامی شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عطا کی ہے کہ یہ مکمل ہے. اور مکمل کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری جتنی دینی ضرورتیں ہو سکتی ہیں یا ہماری دنیاوی ضرورتوں میں سے وہ حصہ جن کا تعلق دین سے ہو سکتا ہے، یہ سارے کے سارے معاملات اس شریعت میں موجود ہیں. ان کا حل اس میں موجود ہے. اس کی طرف لوٹیں، پلٹ کر آئیں. دنیا میں دھکے کھانے، حیران و پریشان ہونے کے بجائے اس شریعت سے اپنا تعلق مضبوط کریں، رشتہ مضبوط کریں. ہم جتنا اس سے جڑیں گے اتنی خیر و برکت ہماری زندگی میں آئے گی. دوسری بات جو آپ کے سامنے نقل کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جن کا معاملہ ہو، جادو کا معاملہ ہو، نظر بد کا معاملہ ہو یا دنیا کا کوئی بھی معاملہ کیوں نہ ہو، جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اللہ کا بندہ بن کر جیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ بن کر ہی سارے معاملے کا سامنا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ بن کر ہی سارے معاملات کا سامنا کرتا ہے، وہ ہمیشہ طاقتور ہے، سب سے مقابلہ کرے گا، سب سے جیتے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد جس کے شامل حال ہو جائے، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ، جس کے حامی اور ناصر ہو جائیں، دنیا کی کوئی طاقت اس کا بال باکا نہیں کر سکتی، ذرا برابر اس کو بگاڑ نہیں سکتی، ذرا برابر اس کا نقصان نہیں کر سکتی. اس مسئلے کو ہم اچھی طرح اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھائیں. اور بالخصوص ایک دو باتیں جو گفتگو کے دوران آئی بھی تھیں، پھر بھی ہم اس کی یہاں وضاحت کر دینا مناسب سمجھتے ہیں کہ تعویذ گنڈے کے معاملے میں ہم نے بہت ساری باتیں کہیں. قرآن کی تعویذ کا جب مسئلہ آیا تو ہم نے یہ بات اشارتاً آپ کے سامنے کہی تھی کہ قرآن کا جو تعویذ استعمال کرنے کا معاملہ ہے وہ بعض اہل علم نے اسے جائز قرار دیا، لیکن اکثر اہل علم نے اسے ناجائز ہی قرار دیا ہے. اور یہی بات دلائل کی روشنی میں زیادہ صحیح سمجھ میں آتی ہے کہ یہ درست نہیں ہے. قرآن بھی پڑھ کر شفا حاصل کی جانی چاہیے، لیکن وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں قرآن کے تعویذ رکھنا یا کرنا جائز ہے، ان سے ہماری یہ درخواست، یہ گزارش ہے کہ آپ دیکھیں کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے شفا بتایا ہے تو یہ نہیں کہا کہ قرآن کی شفا تعویذ بنا کر لٹکانے ہی سے ہو سکتی. آپ بھی اس چیز کو مانتے ہیں، سبھی جانتے ہیں کہ قرآن کے تعویذ لگانا ضروری نہیں، اس کے بغیر بھی شفا ہو سکتی ہے. تو جو تعویذ اس قسم کے ہوتے ہیں اور دوسرے تعویذوں تک پہنچنے کا ذریعہ بنتے ہیں، کیا سد دریا کے باب سے اس سے روکنا، لوگوں کو متنبہ کرنے کے لیے اس کا چھوڑنا بہتر نہیں؟ کیا اس کا چھوڑنا بہتر نہیں؟ اگر شریعت کا حکم ہوتا کہ تعویذ رکھو تب شاید کوئی گنجائش نکلتی. شریعت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ صرف بعض اہل علم کی سمجھ کے مطابق قرآن سے شفا کا ایک طریقہ ہے، لیکن جو طریقہ مختلف بھی ہے اس کو چھوڑ کر جو متفق علیہ طریقہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے پر چل کر رقیہ کیا کرتے تھے، قرآن سے جس طرح شفا دلایا کرتے تھے، اس پر محنت کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. امت کے دین و ایمان اور ان کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے. ایک اور پہلو ہم نے ذکر کیا تھا، آج پھر اس کی یاد دہانی کروانا چاہتے ہیں. یاد رکھیں، شفا اگر کہیں مل جاتی ہے، کہیں شفا مل جاتی ہے تو اس سے علاج کروانے کا جواز ہم کو نہیں مل جاتا. کہیں آپ جاتے ہیں وہاں معاملہ سدھر سکتے ہیں ایسا دنیا کہتی ہے تو، اور حقیقت میں آپ کا تجربہ بھی ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ وہاں جا کر علاج کروانا شروع کر دیں. نہیں، آپ شریعت کے پابند ہیں اپنے علاج کے معاملے میں، آپ شریعت کے اصولوں کے پابند ہیں اپنے علاج کے معاملے میں، اور خاص طور پہ اس وقت جب یہ ساری چیزیں ایمان اور کفر، توحید اور شرک کے معاملے سے جڑ جاتی ہیں. بہت سے ہمارے اپنے بھائی ایسے بھی ہیں جن کو جو ہے یہ مسئلہ بارہا وضاحت کے بعد بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ بعض اوقات بعض مزارات کے پاس یا بعض مقامات کے پاس، بعض مندروں کے پاس بیمار جاتا ہے، بیمار چیخنے لگتا ہے قریب جا کر، بابا کا نام لے کر کہنے لگتا ہے کہ نہیں مجھے فلاں بابا کے پاس مت لے جاؤ. لوگ سمجھتے ہیں وہ برحق ہیں، اسی لیے اثر ہو رہا ہے. ہم نے اس مسئلے کو بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا کہ یہ شیطان ہوتا ہے، وہ آپ کا عقیدہ بڑھانے کے لیے، وہ زبان سے تو کہہ رہا ہے کہ مجھے مت لے جاؤ، لیکن وہ حقیقت میں آپ کے دین و ایمان کو اس طرف کھینچ کر لے جانا چاہتا ہے. یوں کہیے کہ زبان پہ کچھ ہے، مقصود کچھ ہے. مقصود یہ ہے کہ آپ جائیں اور اس مقام تک جائیں. اور یہ بات ہم نے اس وقت بھی آپ کے سامنے اٹھائی تھی. کیا کبھی آپ کو یہ بات تعجب خیز نہیں لگتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں کے پاس ڈیرا ڈالے ہوئے ایک آدمی نہیں ملتا،
ہر آستانے، ہر مزار کے پاس، بسا اوقات ڈنڈوں اور جھنڈوں کے پاس، بسا اوقات درختوں کے پاس، اور بسا اوقات کسی اور مقام پر لوگ پڑے رہتے ہیں، زنجیروں سے بندھے ہوئے پڑے رہتے ہیں۔ کس کس شکل میں پڑے رہتے ہیں؟ یہ کیوں ہے؟ کیوں شفا اللہ کے گھر پہ نہیں ملتی ہے، یہاں ملتی ہے لوگوں کو شفا؟ یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ہم نے جیسے کہا، شیطان جانتا ہے مسجد کے پاس آنے کے ساتھ اگر چھوڑ کر بھاگا تو یہ آدمی مسجد کا ہو کر رہے گا، جو شیطان نہیں چاہتا۔ لیکن وہی کسی اس قسم کے مقام کے پاس آنے کے بعد چھوڑ کر ہٹے گا، یہ آدمی یہیں کا ہو کر رہے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے دروازے تک نہیں آئے گا۔ شیطان یہ جانتا ہے، شیطان یہ چاہتا ہے۔ اس مسئلے کو آپ اچھی طریقے سے یاد رکھیں۔ ناظرین کرام، تعویذات کا جب مسئلہ ہم نے ذکر کیا تو ایک پہلو ہم نے ذکر کیا تھا کہ تعویذ مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ مجھے یہ بھی بات آپ کے سامنے واضح کرنی ہے کہ تعویذ اور گنڈے کا معاملہ اس قدر عام ہے کہ ہر کام کے نام کا ایک ایک تعویذ ہے۔ دکان میں، مکان میں، فلاں میں، ہر چیز کے لیے ایک ایک تعویذ، ہر چیز کے لیے ایک ایک گنڈا بنا کے رکھے ہوئے ہیں۔ سواریاں ہیں، کاریں ہیں، اس میں بھی آپ کو نظر آئے گا۔ جو آپ کی سواریاں ہوتی ہیں، چلتے پھرتے آپ دیکھیں، اس میں بھی مختلف قسم کے، کہیں لیمو ہے، کہیں مرچ ہے، کہیں گھوڑے کی نال ہے، کہیں کوئی تیسری چیز ہے، چوتھی چیز ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مومنوں کی پہچان نہیں ہے۔ نبی فرماتے ہیں، نبی کے نام پہ قربان ہونے والے، نبی کے نام پہ مر مٹنے کا دعویٰ کرنے والے ہم مسلمان، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی واضح بات کے بعد بھی کہ ان الرقى والتمائم والطولة شرک، کہ غلط طریقے سے جھاڑ پھونک کرنا، والتمائم اور یہ تعویذ اور گنڈے، والطولة بات کو ہم قبول نہیں کرنا چاہتے؟ ناظرین کرام، یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسئلہ بیان فرمایا، إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ، کہ بے شک شیطان کا تسلط، چاہے جن کی بات کریں یا جادوگر کی بات کریں، ان مومنوں پر نہیں ہوتا، ان لوگوں پر نہیں ہوتا جو مومن ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کی پکڑ، اس کا اختیار تو ان پر چلتا ہے جو اس سے قربت بڑھاتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ آیت کریمہ نے دونوں باتیں بتا دیں۔ توحید کو مضبوط پکڑے رہو گے، شیطان اور اس کے شر سے دور ہوتے جاؤ گے، شیطان سے قریب ہوگے، شیطانی کاموں سے قریب ہوگے اور شرک کرو گے تو تم پر شیطان کا اختیار بڑھتا جائے گا۔ ناظرین کرام، ہم اس مجلس کے اختتام پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم اسلام کے جتنے ہمارے بھائی اور بہن اس قسم کی روحانی بیماریوں سے متعلق پریشانیوں سے دوچار ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔